الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے دنیا میں ہمارا حصہ کیا ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے ہمارا حصہ صرف اتنا ہے جو ہم نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، سب کچھ وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے جو ہم نے وارثوں کے لیے چھوڑ جانا ہے اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، جو ہم نے اپنے لیے آگے بھیجنا ہے اسے ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا۔ رب فرماتا ہے ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں کل مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اس کے اندر جو ہم زندگی گزار کے گئے ہوں گے، زندگی کے اندر جو کچھ ہم بو کر گئے ہوں گے، جو بیج لگا کے گئے ہوں گے، اسی سے ہمیں حصہ ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا اگر ہم جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنا کر جائیں اس سے ہمیں کچھ حصہ نہیں ملنا، وہ تو آپ کے ورثاء کے لیے، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نیک کام کر کے جائیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی قدر و قیمت میرے نبی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا انسان کو اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقعت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ یعنی اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو یہ کافروں کو نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن ہیں اور دشمنوں کو پیاری چیز نہیں دی جاتی۔ جب یہ پیاری نہیں ہے تو اس سے پھر پیار نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان ہر وقت کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ مال بندے کے لیے تو صرف 3 قسم کا مال ہے: ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور اسے ختم کر دیا، او لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا، او اعطا فاقتنا، فرمایا جو اس نے صدقہ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور فرمایا وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، ان اموال کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے عزیز سامعین و ناظرین، اس سے ہمیں درس ملتا ہے انسان کے لیے دنیا میں وہی حصہ ہے، وہی کچھ ہے جو وہ نیک کام کر کے جاتا ہے۔ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس کی قدر و قیمت کوئی ہوتی، اگر اس کی قیمت کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ یہ دنیا کافروں کو نہ دیتا، کیونکہ یہ تو پھر محبوب چیز ہوئی، پسندیدہ چیز ہوئی۔ پسندیدہ چیز اللہ دشمنوں کو نہیں دیا کرتا۔ تو ہمیں ان احادیث اور روایات سے درس اور سبق ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے لیے تو مال صرف 3 قسم کا ہے: ما اکل فافنا، او لبس فابلا، او اعطا فاقتنا، وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارکہ للناس۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔